السلام علیکم ناظرین، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ہم تقریباً 1 منٹ تک ادھر سے ادھر جھولتے رہے۔ یہ کہنا ہے کہ جنوبی ترکی کے شہر ادانا کے رہائشی نیلوفر ارسلان کا جو آج صبح ترکی سمیت شام اور لبنان میں آنے والے شدید زلزلے کے ہولناکی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ترکی کے شہر ادانا میں ارسلان نے BBC کو زلزلے کے وقت کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب اپارٹمنٹ کی 5 منزلہ ہلنے لگی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میرا خاندان نہیں بچے گا۔ مجھے لگا ہم زلزلے میں مر جائیں گے۔ انہیں دوسرے کمروں میں موجود اپنے عزیزوں کو پکارنے کی بات یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو زلزلہ ہے، آؤ کم از کم ہم ایک ہی جگہ پر مرتے ہیں۔ بس یہی بات میرے ذہن میں آئی۔ جب زلزلہ تھم گیا تو ارسلان باہر بھاگے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد کی 4 عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں بھاگتے وقت اپنے ساتھ کچھ نہیں لے سکا، صرف چپل میں باہر نکلا تھا۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے غازی انتیپ میں پیر کی صبح 7.8 شدت کے زلزلے میں سینکڑوں افراد ہلاک جبکہ متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ ترک وزیر داخلہ سلیمان سویلو کے مطابق خوفناک زلزلے سے 10 شہروں میں تباہی ہوئی ہے، جن میں غازی انتیپ، کرمان، مرش، ہتائی، عثمانیہ، ادیامان، مالاتیا، شانلیفرا، ادانا، دیار بکر اور کلیس شامل ہیں۔ عثمانیہ کے گورنر نے کہا ہے کہ صوبہ میں 34 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ آن لائن ترکی سے ایسی متعدد ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جن میں رہائشی عمارتیں گرتی ہوئی دکھائی جا سکتی ہیں، جبکہ امدادی کارکنان ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں ہیں۔ زلزلے کے فوراً بعد BBC نے ترکی سمیت دیگر ممالک میں اس زلزلے میں زندہ بچ جانے والے چند افراد سے بات کر کے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی ہے۔ ترکی کے شہر مالاتیا میں رہنے والی 25 سالہ اورانگل اوزگل کونا کچی کا کہنا ہے کہ وہ زلزلے سے تو بچ گئیں لیکن آفٹر شاک اور سرد موسم ان کے لیے پریشان کن ہے۔ انہوں نے BBC سے ترکی کو بتایا کہ ملبے تلے افراد کی تلاش اور ریسکیو کی کوششیں جاری ہیں۔ یہاں بہت سردی ہے اور اس وقت برف باری ہو رہی ہے۔ ہر کوئی سڑکوں پر ہے، لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے آفٹر شاکس کی وجہ سے ایک عمارت کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ جب زلزلہ آیا تو کونا کچی اور ان کے بھائی صوفے پر سو رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم ہل رہے ہو؟ میں نے لیمپ کی طرف دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ گر پڑے گا۔ جیسے ہی ہمارا 3 سالہ بھتیجا کمرے میں داخل ہوا، ہم نے صوفے سے چھلانگ لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے لیکن آس پاس کی 5 عمارتیں گر گئی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شہر میں ٹریفک جام ہے کیونکہ لوگ آفٹر شاکس کے خوف کے باعث عمارتوں سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی کے علاوہ شام کے شہروں میں بھی صبح سویرے آنے والے شدید زلزلے کے بعد اپنے خوف و اضطراب کے بارے میں بات کی ہے۔ شام کی دارالحکومت دمشق کے ایک رہائشی سمر نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ دیواروں سے پینٹنگز گر پڑیں۔ میں گھبرا کر اٹھا بیٹھا، اب ہم سب کپڑے پہن کر دروازے سے کھڑے تھے۔ ترکی کے شہر غازی انتپ کے ایک رہائشی اردم نے زلزلے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں خود کو بچے کے جھولے میں محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے فون پر روئٹرز کو بتایا کہ میں نے 40 برس میں کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ ہر کوئی اپنی گاڑیوں میں بیٹھا ہے یا پھر عمارتوں سے دور کھلی جگہوں پر گاڑی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ غازی انتیپ میں ایک بھی شخص اب اپنے گھر میں نہیں ہوگا۔ ترکی کے شہر پراسٹک میں ایک شخص نے بتایا کہ ان کا خاندان زلزلے کے شدید جھٹکوں سے بیدار ہوا تھا اور نقصان کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے سردی اور بے چینی کے عالم میں طلوع آفتاب کا انتظار کیا۔ نہاد الطناق نے دی گارڈین کو بتایا کہ میرے ارد گرد تباہ شدہ عمارتیں ہیں، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، ایسی عمارتیں ہیں جن میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ جہاں میں اب ہوں وہاں صرف 200 میٹر کے فاصلے پر ایک عمارت گری ہے۔ لوگ ابھی بھی باہر ہیں اور سب خوفزدہ ہیں۔ زلزلے کے مقام پر قریب 450 کلومیٹر دور لبنان کے دارالحکومت بیروت کے ایک طالب علم نے بتایا کہ میں کچھ لکھ رہا تھا کہ اچانک پوری عمارت کانپ اٹھی، مجھے لگا کہ کوئی زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کھڑکی کے قریب کھڑا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ یہ ٹوٹ جائے گی۔ زلزلے کے جھٹکے 4 سے 5 منٹ تک جاری رہے اور یہ خوفناک منظر تھا۔
دیاربکر میں BBC کے نامہ نگار نے بتایا کہ شہر میں ایک شاپنگ مال گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں BBC کے پروڈیوسر رشدی ابوالعوف کہتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہ رہے تھے وہ 45 سیکنڈز تک ہلتا رہا۔ ترکی دنیا کے سب سے زیادہ فعال زلزلے والے علاقوں میں سے ایک میں واقع ہے۔ یاد رہے کہ سال 1999 کے دوران ترکی کے شمال مغربی علاقے میں ایک بڑے زلزلے میں 17,000 افراد سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ On February 3rd, a massive magnitude 7.8 earthquake has hit Turkey, with aftershocks felt in multiple countries. The quake was centered about 33 kilometers from Gaziantep, a major city and provincial capital. It was about 26 kilometers from the town of Nurdagi. A second report was later issued by the German Research Center for Geosciences, which listed it as a magnitude 7.4 earthquake. The earthquake was followed by another strong tremor, and tremors were reportedly being felt as far away as Israel and Lebanon. Local media reports multiple apartment buildings have collapsed after the powerful earthquake. The earthquake lasted about a minute and shattered windows. Many people were gathered out on snowy streets. The city of 800,000 people is thought to have been one of the worst hit so far by the earthquake, with local reports suggesting the Avenue R hotel had been largely destroyed. Çok fena. Çok fena. 3:20 in the morning. The building. The organization has declared a state of emergency to rescue the residents trapped under the rubble. The area is regularly hit by strong earthquakes. Aman aman ya Rabbi aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadınız? Aman ya Rabbi aman, aman ya Rabbi aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadınız? Allahu Ekber. Bırak bu ne abi? Ya gerizekalı. İnsan vardı içeride. Ya dedik geçelim dışarı. Yok. Lan insan vardı. Ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gördüler. Kahramanmaraş'ta durum çok... Günün ilk ışıkları.